یہ 12 تاریخ تھی، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ ہم اپنی 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں اور اس 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں، اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حالات ہمیں اس کہنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنو کیا کہتی ہیں فاطمہ، وا کر بابتا منا جا برب بندہ، ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا بیتے گی، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا گزرے گی، کیا گزرے گی۔ اے اللہ کے نبی، اے میرے ابو، آپ چلے گئے۔ دوسرے جملے پر غور کرو، وا کر بابتا من جنت الفردوس مابا، اے ابو آپ سے تو آپ کے رب نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آپ تو جنت الفردوس چلے گئے۔ تیسرے جملے پر غور کرو، وا کر بابتا الی جبریل ننا، اے ابو اب قرآن کس کے اوپر نازل ہوگا؟ اب جبرائیل قرآن کی آیتیں کس کے اوپر لے کر آئیں گے؟ اب قرآن کس پر نازل ہوگا؟ آپ نہیں تو قرآن بھی بند ہو جائے گا، اس کی آیتیں نازل ہونا بھی بند ہو جائے گا، اس لیے کہ صاحب قرآن ہی نہیں رہا تو قرآن کس پر نازل ہو؟ نہیں، اے ابو میں جبریل کو منع کر دوں گی اب وہ قرآن لے کر نہ آئے، اے ابو اب میں جبریل کو روک دوں گی اب وہ قرآن لے کر نہ آئے، اس لیے کہ صاحب قرآن نہ رہا، اس دنیا میں صاحب قرآن اب نہ رہا۔ ان جملوں پر غور کرو اور اپنے سینے کو ٹھوک کر بتاؤ ایمانداری کے ساتھ 12 تاریخ کو نکلنے والے ان جملوں پر ہمارا جشن کیا کہہ رہا ہے۔ پھر فاطمہ کہتی ہیں، لوگوں 12 تاریخ کو میری اوپر میرے ابو کی جدائی کے بعد غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے، جو مصیبتیں جو غم میرے اوپر آئے، اگر وہ غم کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور جو غم میرے ابو کے بعد مجھے ملے، میرے ابو کی جدائی پر مجھے ملے، اگر وہ غم کسی دن پر ڈال دیے جائیں تو وہ دن بھی رات میں بدل جائے۔ 12 تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کو روشن کرنے والا سورج غروب ہوا تھا، اس پر ہمیں وہ ماحول بنانا چاہیے کہ 12 تاریخ کو نبی اکرم کی ہم پیدائش کی خوشی نہ بھولیں، لیکن اتنی خوشی نہ منائیں کہ ہم 12 تاریخ کو غم بھول جائیں، اور اتنا ماتم اور اتنا غم بھی نہ کریں کہ ہم نبی اکرم کی پیدائش بھول جائیں۔ ہمیں تو بیچ کا راستہ اپنانا چاہیے تھا، ہمیں تو معتدل راستہ اپنانا چاہیے تھا، یہاں دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن سنتے جاؤ، حدیث سنتے جاؤ اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے جاؤ۔ ہاں اب سنیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حضرت علی نے، پھر صحابہ نے، لوگ آتے گئے نماز پڑھتے گئے، پھر بعد میں بچوں نے، اور سب سے لاسٹ میں عورتوں نے، عورتوں کے بعد سب سے لاسٹ میں بچوں نے۔ میرے بھائیوں لیکن آپ کی جنازے کی نماز کسی نے پڑھائی نہیں ہے، لوگ اس حجرے میں آتے تھے، پڑھ کے نکل جاتے تھے، پورا دن اسی میں گزر گیا، پوری رات اسی میں گزر گئی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو دور سے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کہنے لگے، امی عائشہ ہم رات میں پہنچے ہیں، دور کے رہنے والے ہیں، ہمیں نبی اکرم کا چہرہ دکھا دو۔ تو انہوں نے سر کھول دیا اور کہا دیکھ لو۔ کہنے لگے وہ صحابی، آئے امی عائشہ ہمیں اندھیرے میں نبی کا چہرہ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو چراغ جلا دو، کچھ روشنی کر دو۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی، آئے محمد کے ساتھیو، میرے گھر کی اتنی انسلٹ کیوں کر رہے ہو؟ میرے گھر کو اتنا ذلیل کیوں کر رہے ہو؟ مجھے اتنا رسوا کیوں کر رہے ہو؟ اس صحابی نے کہا، امی عائشہ ہم آپ کو انسلٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو امی عائشہ نے کہا، لوگوں میرے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں۔ یہ اس گھر کا حال ہے۔ افسانے تم نے بہت سنے ہوں گے،
आओ मोहम्मद रसूल अल्लाह की जिंदगी के बारे में जरा हमसे भी सुन लो और अपने दिल से फैसला करो, और कल चाय की होटलों में बैठ के बताना कि मौलवी जर्जीस नबी को मानता है या नहीं मानता। कह देना बहुत आसान है, फला नहीं मानता, फला नहीं मानता, फला नहीं मानता। अरे हम तो अल्लाह के नबी से हटकर कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। ताज्जुब तो यह है कि तुम हिंदुस्तान की बात करो तो पक्के मुसलमान, तुम अजमेर की बदायूं की कछोचा की बात करो तो पक्के मुसलमान, हम मक्के की बात करें और मदीने की बात करें तो हम नबी को मानते ही नहीं। अफसोस यह है कि तुम मुल्ला मौलवियों की लिखी हुई किताबों की बात करो तो पक्के मुसलमान, और हम ये कहें कि ये नबी का फरमान है, ये फातिमा कह रही हैं, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, हम ये कहें तो हम मुसलमान नहीं। जो लोग ये कहते हैं याद रखना मौलवी जर्जीस का हाथ होगा, कल कयामत के दिन तुम्हारा गरीबान होगा, हम तुम्हें खींच कर रब की अदालत में लेके आएंगे और ये कहेंगे आए अल्लाह, यही वो लोग हैं जो दुनिया में चाय की होटलों में बैठ के कहा करते थे कि ये नबी को नहीं मानते हैं, ये नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। आए अल्लाह मुझे इनसे इंसाफ चाहिए, आए अल्लाह मुझे इनसे इंसाफ चाहिए। मेरा हाथ होगा, तुम्हारे गरीबान होंगे, ये सोच समझ कर किसी पर इल्जाम लगाना। आओ मेरे भाइयों आगे चलो, चलो आगे। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जनाजे की नमाज पढ़ दी जाती है, दफन कर दिया जाता है, और दफनाने के बाद पहली अजान का वक्त होता है। हजरत बिलाल को आवाज दी जा रही है, आइनल बिलाल, बिलाल कहाँ है? बिलाल खामोश खड़े। लोगों ने कहा बिलाल क्या हुआ, अजान दो, वक्त हो गया है। हजरत बिलाल ने मना कर दिया। लोगों, हजरत बिलाल ने मना कर दिया। लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह के रुखसत हो जाने के बाद अब हमसे अजान के लिए मत कहो। अल्लाह के रसूल जब सामने खड़े हो जाते थे तो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए मैं उनके चेहरे का दीदार करता था। अब नबी हमारे सामने खड़े नहीं होंगे तो मैं किसका चेहरा देखूंगा? हजरत बिलाल इस हद तक नबी अकरम की जुदाई में इस हद तक चले गए कि वो जहां गली, जिस गली में जाते यही कहते हैं अल्लाह के रसूल मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे छोड़ के क्यों चले गए? ऐ मेरे नबी मैंने क्या खता की, मुझे छोड़ के आप चले गए? ये उनकी जबान से जुमले निकलने लगे। लोगों ने उनको मदीने से बाहर भेज दिया। यहाँ रहेंगे मस्जिद नबी के बगल में रौज़ा रसूल को, नबी अकरम की कब्र को देखेंगे तो ये नबी को बहुत याद करेंगे। चलो इनको कुछ महीनों के लिए बाहर भेज दें। 6 महीने तक वो मुल्क शाम में रहे और 6 महीने के बाद उन्होंने नबी अकरम को ख्वाब में देखा। 6 महीने के बाद ख्वाब में देखा तो कहा, अल्लाह के नबी ख्वाब में उनसे कह रहे हैं, आए बिलाल तू मेरा मदीना छोड़ के कहाँ चला गया? आए बिलाल तू मेरी कुर्बत छोड़ के कहाँ चला गया? आए बिलाल तू मेरी नजदीकी छोड़ के कहाँ चला गया? आए बिलाल तू मदीने में वापस आ जा। फजर की नमाज पढ़ते ही घोड़ा दौड़ा दिया और चलने लगे। लोगों ने कहा बिलाल कहाँ जा रहे हो? कहने लगे मुझे मेरे आका ने बुलाया है, मुझे मेरे नबी ने बुलाया है, अब शाम छोड़कर मैं मदीने की तरफ जा रहा हूँ। 6 महीने के बाद मदीने आए। मदीने में पहुंचकर फौरन लोगों से पूछा कि मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा से मिलवाओ। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शक्ल मोहम्मद रसूलुल्लाह से अपने अब्बू से बहुत मिलती जुलती थी, बहुत हद तक एक थी। लोगों मुझे फातिमा का चेहरा देख लेने दो कि उनको देखकर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को याद कर लूंगा। लोगों ने कहा बिलाल तुम मदीने से बाहर थे, अपने माँ बाप को रुलाया। नोट कर लेना, एक बात को लिख लेना डायरी पर या अपने दिमाग के खोपड़ी के अंदर हड्डी पर चिपका कर लेना। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जिस बेटे ने या बेटी ने दुनिया में अपने बाप को सताया, रुलाया और इसी तरीके से न माफी मांगी, न उनके पास गया, न उनसे माफी तलाफी की है, वो बेटा इस दुनिया में उस वक्त तक मर नहीं सकता जब तक के दुनिया में अपना अंजाम न देख ले। जब तक दुनिया में अपने बाप को सताने
کلامے کی سزا اس دنیا میں نہ بھگت لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قبر بھی اس کو اپنے اندر قبول نہیں کرتی ہے، ملک الموت بھی اس کی روح قبض نہیں کرتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو رلانے اور ستانے والا اس دنیا میں مرنے سے پہلے اپنے انجام کو ضرور دیکھ لے گا، اس کو کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور پہنچے گی، بغیر مصیبت پائے ہوئے اور بغیر اپنے انجام کو بھگتے ہوئے وہ موت بھی اس کو نہیں آ سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، غور سے سن لیجئے گا۔ اگر کسی نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلایا ہے، ستایا ہے، تو جا کر آج فجر تک کا انتظار مت کیجیے گا، پتہ نہیں زندگی ملے نہ ملے۔ اس لیے آج ہی جا کر اپنے روٹھے ہوئے ماں باپ کو یہ مت کہیے گا مولانا اگر غلطی اس کی ہو تو۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی بھی اور کسی حالت میں بھی نہیں کر سکتے ہو، چاہے وہ تمہیں گھر سے نکال دیں یا تمہاری بیوی اور بچوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیں، کہیں بیوی چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو، اور کہیں نکل جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ، اور کہیں سارا مال جو تم نے کمایا ہے اسی گھر میں چھوڑ دو، تو اپنے مال کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اس کا گھر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ حکم دیں تو تمہیں عمل کرنا ہے، لیکن اس کے جواب میں اپنے باپ سے یہ نہیں کہنا میں بیوی کیوں چھوڑوں، بچے کیوں چھوڑوں، ہم نے کمایا ہے اپنی کمائی کیوں چھوڑوں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہو۔ باپ جو ظلم کر رہا ہے اس کا عذاب اس کو ملے گا، باپ جو ظلم کر رہا ہے اس کا عذاب اس کو ملے گا، لیکن آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ کو کچھ کہو۔ اب سوچ لو اس کے بعد اب رہ کیا گیا، اس کے بعد اب رہ کیا گیا ہے؟ دنیا میں کوئی اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا اگر اس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے اور برائیاں کی ہیں، موت آ سکتی ہے، اس کا عذاب قبر میں مل سکتا ہے، جہنم میں مل سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو ستایا ہے، رلایا ہے تو اس دنیا میں اس کے عذاب کو وہ بھگتے گا، پہلے اس کے انجام کو بھگتے گا اور اس کا گناہ باقی رہے گا، جہنم میں تو اس کا عذاب پھر ملنا ہی ملنا ہے، لیکن دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلانے اور ستانے کا عذاب وہ دیکھے گا اور اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جنگ جلولہ میں 4000 بکریاں ملی، صحابہ نے سوچا اتنی بکریاں لے کر مدینہ کیسے جائیں گے، ان کو بیچ دو اور پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے جب بکریاں بیچنا ہی ہے تو مجھے بیچ دو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت لگاؤ، اور سودا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبد الرحمن کو وہ بکریاں 40,000 درہم میں دے دی گئیں۔ کتنے میں؟ 40,000 درہم میں۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے 40,000 درہم میں بکریاں لے لی، فرمایا گھر چلو ہم 40,000 درہم تمہیں دے دیں گے۔ ایک نوکر متعین کیا اور فرمایا ان بکریوں کو لے کر تم مدینے آ جاؤ، تمہاری جو محنت مزدوری ہوگی وہ تمہیں مل جائے گی۔ بکریاں آنے میں 8 دن لگیں گے، 8 دن ان کو بھی پہنچنے میں لگے۔ جب یہ اپنے علاقے میں پہنچے، یہ 2-3 دن میں پہنچ گئے، بکریاں 8 دن کے بعد آئیں۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے جب مال رکھا گیا تو 40,000 درہم بھی رکھے گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ 40,000 درہم بھی کیا میدان جنگ میں کافروں سے لوٹے ہیں؟ تو جواب ملا نہیں، ہمیں بکریاں ملی تھیں، 4,000 بکریوں کو لانا یہاں دشوار تھا، مشکل تھا، اس لیے ان بکریوں کو میں نے وہی بیچ دیا، وہ 40,000 درہم میں بکی۔ کہا 4,000 بکریاں 40,000 درہم میں؟ بس بچے تھے چھوٹے چھوٹے؟ کہا نہیں، پوری بکریاں تھیں۔ کہا کس نے خریدی؟ فرمایا آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے۔ فرمایا 40,000 درہم میں یہ بکریاں نہیں ہو سکتی ہیں، لوگوں تم نے میرے بیٹے کو 40,000 میں یہ بکریاں اس لیے بیچی ہیں کیونکہ وہ میرا بیٹا تھا، امیر المومنین کا بیٹا تھا، اس کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے، اس کے ساتھ خاص توجہ دی گئی ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے اس لیے دے دو۔ نہیں ان بکریوں کو آنے دو، ہم اس کی دوبارہ نیلامی لگائیں گے، ہم اس کی دوبارہ بولی لگائیں گے۔ بکریاں آئیں، حضرت عمر فاروق نے ان بکریوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور بازار جب لگا تو ان بکریوں کو وہاں پہنچا دیا، پھر اس کی بولی لگائی گئی کہ لو ان بکریوں کو خریدو۔ ان بکریوں کو جب بولی لگائی گئی تو آپ یقین مانیے وہ بکریاں 3 لاکھ درہم کے اندر بکتی، 3 لاکھ درہم کے اندر وہ بکریاں بکتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے 3 لاکھ درہم میں وہ بکریاں بیچ دی اور 40,000 درہم جو ان کے بیٹے نے دیے تھے وہ 40,000 درہم ان کو دے دیے، یہ پکڑو اپنے پیسے۔
یہ 2,60,000 کا نقصان ہو رہا تھا، ان مسلمانوں کا ہو رہا تھا، مسلمانوں کے بیت المال کا ہو رہا تھا۔ یہ 2,60,000 روپے بیت المال میں جمع کیے جائیں گے۔ یہ درہم بیت المال میں جمع کر دیا اور فرمایا بیٹے میں نے یہ بکریاں تم سے لے کر بیچ کر باقی پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ لہذا میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن یہ کہا جائے اور مجھے قیامت کے دن پیش ہونا پڑے اور کہا جائے کہ تیرے بیٹے کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے، لہذا ان بکریوں کو میں نے بیچ دیا ہے، تمہارے پیسے درہم تمہیں مل چکے ہیں۔ ہم کریں گے ایسا؟ یہاں تو چوری کا موبائل تک ہم خرید لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ علاقہ تو بہت فیمس ہے۔ ایک بار کلیہ چک گئے تو ایک آدمی ہم ہی کو ٹوپی پہنانے لگا، مولانا 50,000 کا موبائل ہے، ہم آپ کو صرف 10,000 میں دے دیں گے۔ ہم نے کہا ارے بھیا کہیں سم میں ڈالا، کہیں پتہ چلا پولیس پہنچ گئی یوپی تو ہماری تو حالت خراب ہو جائے گی۔ لوگ ہیں ایسے، تصور کرو کہ یہاں دیکھیے رعایت کس کے ساتھ برتی جا رہی ہے۔ ملک شام سنا ہوگا، سیریا جس کو آج سیریا بولا جاتا ہے، یا مصر، دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے دھوکے سے نبیذ پی لی۔ نبیذ جانتے ہو، کھجور کا پانی تھا لیکن اس میں نشہ آ چکا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ سمجھے کھجور کا پانی اور پی لیا، جبکہ دھوکہ معاف، لیکن پی لیا، اچھا لگا تو اور پی لیا تو نشہ آ گیا۔ نشہ آیا تو پتہ چلا کہ عمر فاروق کے بیٹے نے نبیذ پی لی، نشے والی کھجور، سڑی ہوئی کھجور کا جو عرق تھا وہ پی لیا اور اس سے نشہ آ گیا۔ عمر ابن عاص وہاں کے گورنر تھے۔ عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو بلایا، پوچھا کیا ایسا ہوا؟ فرمایا ہاں، کھڑے ہو جاؤ، اور 40 کوڑے حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو لگائے گئے۔ دھیرے دھیرے یہ خبر عمر فاروق کو پتہ چل گئی مدینے میں کہ آپ کے بیٹے نے نبیذ پی لی تھی جس میں نشہ آ گیا تھا، لیکن مصر کے گورنر نے ان کو سزا دے دی اور 40 کوڑے لگا دیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا، ایک گھوڑا بھیجا امیر المومنین کے نام، مصر کے گورنر کے نام لیٹر لکھا، یہ خط ملتے ہی اس نئے گھوڑے پر میرے بیٹے کو شام سے یا مصر سے فوراً گھوڑے پر سوار کر کے اس کو مدینے بھیجو اور کہو کہ تمہارے باپ نے ارجنٹ تمہیں بلایا ہے۔ خط ملتے ہی عمر ابن عاص نے حکم کی تعمیل کی، بیٹے کو لیٹر دیا، یہ تمہارے باپ کا لیٹر ہے۔ لیٹر پڑھا، بیٹے نے سوچا کوئی ایمرجنسی معاملہ ہوگا، نئے گھوڑے پر بیٹھا، دوڑتا ہوا چلا آیا۔ بیٹا گھر گھس رہا تھا، حضرت عمر نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا گھر میں۔ کہا رک جاؤ، اپنی ماں سے بعد میں ملنا، پہلے یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ کہا کیوں؟ سنا ہے کہ تم نے مصر میں نشہ کر لیا تھا۔ جواب دیا ہاں کر تو لیا تھا، نشہ تو آیا تھا، لیکن اس کی سزا تو مجھے مل چکی ہے ملک شام میں یا مصر میں۔ 40 کوڑے میں کھا چکا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا بیٹے پھر سے کھڑے ہو جاؤ، مجھے عمر ابن عاص کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، شاید 40 کوڑے تمہارے جسم کے اوپر اتنی زور سے نہیں لگائے گئے ہوں گے جتنی زور سے لگنا چاہیے، شاید رعایت برتی گئی ہو کیونکہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، اس لیے ہلکے ہلکے کوڑے مار دیے گئے ہوں۔ جلاد نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہوگی کہ ہلکے ہلکے کوڑے مارو، یہ عمر فاروق کا بیٹا ہے، میں اپنے سامنے کوڑے لگواؤں گا، ان کوڑوں کو میں کالعدم قرار دیتا ہوں، ان کوڑوں کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ دوبارہ کھڑا کر دیا۔ بیٹا ماں سے ملنا چاہتا ہے لیکن حضرت عمر فاروق کہہ رہے پہلے سزا بھگتو بعد میں اندر جاؤ، اور دوبارہ کھڑا کرنے کے بعد 4 جلاد کو کھڑا کیا، کہا پہلے آدمی تم ہو، 40 کوڑے لگنا ہے لیکن تم 10 مارو گے، 10 کے بعد تمہارے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں رہے گی، ہاتھ میں کمزوری آ جائے گی، ہٹ جاؤ۔ پھر دوسرا جلاد مارے گا، پھر دوسرا ہٹے، پھر تیسرا، پھر تیسرا ہٹے، پھر چوتھا۔ 10 کوڑے 4 جلادوں کو سپرد کر دیے، اور 10 کوڑے 4 جلادوں نے 40 کوڑے مارے، لہو لوہان ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کا بیٹا خون گرنے لگا، فرمایا یہ سزا ہے تمہاری، اگر عمر ابن عاص نے صحیح کوڑے لگائے ہوتے تو تمہارے جسم کی چمڑی ادھڑ گئی ہوتی اور جسم سے خون بہ رہا ہوتا، لیکن تمہاری پیٹھ سے خون کا نہ بہنا، چمڑی اپنی جگہ پر رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے ساتھ رعایت برتی گئی ہے، تمہارے ساتھ صحیح انصاف نہیں ہوا ہے، عمر فاروق کے بیٹے ہو اس لیے تمہارے ساتھ آسانی کی گئی ہے، سہولت برتی گئی ہے۔ دوبارہ اپنے بیٹے پر کوڑے لگائے۔ کیا ہم اپنے بیٹے کو اس کی بے ایمانی پر، اس کی شرارت پر، اس کے غلط قدم پر کیا ہم پوری سزا دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ غلام کو آواز دے رہے تھے،
اپنے خادم کو حضرت ابو بکر سے حضرت عمر فاروق اور کہہ رہے تھے فلاں کا نام لے کر اسلم اسلم. اس کو آنے میں تھوڑی سی دیر لگ گئی. وہ آیا جب تو ایک تھپڑ اس کے گال پر دیا حضرت عمر فاروق. اس نے کہا امیر المومنین، دیکھیے اپنے آپ کو کیسے بچاتے جہنم کی آگ سے. امیر المومنین، آپ نے مجھے جو تھپڑ مارا ہے آپ تھوڑا غور کر لیجئے کہ آپ نے یہ تھپڑ مجھے صحیح مارا ہے یا غلط مارا ہے. آج آپ زبان کھول کے دیکھ لو، زبان کھولے آپ ہی اندر. دیکھ رہے تھے آپ بہار میں ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا تھا اور جیسے ہی پلٹی ماری سرکار بدلی تو آج کتنے چھاپے پڑ رہے ہیں. کچھ بول کے دیکھ لو آپ. حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام کو تھپڑ مار تو دیا، کہا امیر المومنین آپ کا میں غلام ہوں، آپ نے تھپڑ مارا، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن تھوڑا غور کر لیجیے اپنے معاملے میں کہ آپ نے جائز مارا کہ ناجائز مارا ہے. کہا میں نے آواز دی، تم نے سنا کیوں نہیں؟ کتنی بار میں نے آواز دی. کہا امیر المومنین آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ میری آواز تمہارے کانوں تک آئی یا نہیں آئی. آئی تو تم کیوں نہیں آئے؟ آپ نے کچھ نہیں پوچھا اور ایک تھپڑ مار دیا. اچھا بتاؤ سنے تھے؟ ہاں. پھر کیوں نہیں آئے؟ کہا امیر المومنین جس وقت آپ آواز دے رہے تھے اس وقت میں پیشاب کر رہا تھا، میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تھا، استنجا کرتے ہوئے ہمیں دیر ہو گئی تھوڑی سی، اور جب تک آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے سامنے آیا تو آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا. میں پیشاب کی حالت میں کیسے آواز دیتا؟ میں کیسے بتاتا کہ میں آ رہا ہوں، میں پیشاب کر رہا ہوں، استنجا کر رہا ہوں؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اسی وقت تم اپنا انتقام مجھ سے لو، اسی وقت تم اپنا بدلہ مجھ سے لو. جتنی زور سے میں نے تھپڑ تمہارے مارا ہے اتنی زور سے تم میرے تھپڑ مارو. کہا امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے مالک ہیں، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرے لیے کافی ہے، بس جائیے میں نے آپ کو معاف کیا. حضرت عمر کہتے نہیں، اس دنیا میں تم مجھے اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں اور تم میرے غلام، تم میرے خادم ہو، اس لیے مالک سے انتقام نہیں لینا چاہتے ہو. لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں تمہیں اسی دنیا میں مجھ سے بدلہ لینا ہے، کل قیامت کے دن میں تمہیں بدلہ نہیں دے سکتا. اگر میرے پاس نیکیاں نہیں ہوئی تو تمہارا گناہ میرے سر پہ لادا جائے گا، اس لیے تمہیں اسی دنیا کے اندر بدلہ لینا ہوگا. اور پھر زمانے نے دیکھا حضرت عمر نے اس کو مجبور کر دیا اور حضرت عمر فاروق کے غلام نے حضرت عمر فاروق کے چہرے پر تھپڑ مارا، اور ایسا کرنے کے لیے حضرت عمر نے اس کو مجبور کیا. لو تمہیں اسی وقت بدلہ لینا ہوگا. وہ عمر جس کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر تھی، وہ عمر جس سے پورا علاقہ کانپتا تھا اور تھر تھراتا تھا، وہ عمر ایک معمولی غلام کے ہاتھوں تھپڑ کھا رہا. ذرا تصور کیجئے، قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا. حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، روتے. لوگوں نے پوچھا کہ جہنم کا عذاب جب بیان کیا جاتا تب تو روتے نہیں ہو، اور قبر کا عذاب بیان کیا جاتا تو روتے ہو، جبکہ جہنم کا عذاب قبر کے عذاب سے زیادہ خطرناک ہے. تو اس پر عثمان غنی یہ جواب دیتے ہیں، میں قبر کے عذاب کو سن کر اس لیے روتا ہوں، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے فرسٹ منزل ہے، پہلی منزل ہے. جو قبر کے عذاب سے بچ گیا اور جو قبر کے مرحلے سے نکل گیا، جو قبر کے سوال و جواب سے کامیاب ہو کر نکل گیا، وہ تمام مرحلوں میں اور تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو قبر کی منزل میں پھنس گیا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا. اس لیے میں عذاب قبر کا ذکر سنتا ہوں تو روتا ہوں. اپنے آپ کو اس طریقے سے جہنم کے عذاب سے بچایا جاتا. آئیے اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ. اپنے آپ کو بچایا، اب بیوی اور بچوں کو کیسے بچایا جائے یہ ہر آدمی فکر کرے. صرف ایک آیت ہی میں نے اٹھائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اسی پر سن لیجئے. بس اپنے آپ کو بچانے کی مثالیں دے دیں. ابو بکر نے کیسے بچایا، عمر فاروق نے کیسے بچایا، عثمان غنی نے کیسے بچایا. اب اپنے بیوی کو، اور پھر ایک دو مثال بچوں کی، اپنے بچوں کو کیسے بچایا جائے. اپنی بیوی کو، حضرت عمر فاروق کو ایک جنگ میں بہت سا مال ملا تھا، اس میں ایک بہت خوبصورت قسم کا دوپٹہ بھی ہاتھ میں مال.
اور جب وہ مال تقسیم ہوا صحابہ میں، جو لوگ جنگ میں گئے تھے ان میں تقسیم ہوا، اس ڈیوائڈ ہوا، تو وہ خوبصورت دوپٹہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ہاتھ میں آ گیا، ابو موسیٰ اشعری کو مل گیا۔ تقسیم ہوا تو یہ ہوتا کہ ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ ضرورت، تو جو جس پر سب راضی ہو جاتے تھے وہ دے دیا جاتا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کو خوبصورت دوپٹہ مل گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے وہ دوپٹہ یہ سوچا کہ میرے گھر میں تو بیوی نہیں ہے، اور میری ایک بیٹی تھی اس کی بھی شادی ہو چکی ہے، بہت دور چلی گئی ہے، اب یہ دوپٹہ میں اس کے پاس کہاں سے پہنچاؤں، اور میری بیوی ہے نہیں، تو میرے تو یہ دوپٹہ کسی کام کے نہیں ہے، تو کیوں نہ اس خوبصورت دوپٹے کو، کیوں نہ میں اس خوبصورت اوڑھنی کو، کیوں نہ میں اس خوبصورت دوپٹے کو، اس اوڑھنی کو میں حضرت عمر فاروق کی بیوی کو دے دوں۔ حضرت عمر فاروق کی بیوی کو وہ دے آئے، دروازے کو دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، امیر المومنین تو ہے نہیں، فرمایا کوئی بات نہیں، مجھے ان سے کام بھی نہیں ہے، یہ خوبصورت دوپٹہ مجھے ملا تھا، اب میری بیوی تو ہے نہیں، بیٹی بہت دور بیاہ دی گئی ہے، اس کی شادی کر دی گئی ہے، وہاں تک تو پہنچنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ دوپٹہ میں تمہیں دے رہا ہوں گفٹ کے طور پر۔